ایران امریکہ کے تمام مطالبات ماننے پر آمادہ ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران میں مہنگائی 300% ہے۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ تباہ کر دیا۔ اب اس کے پاس کوئی ریڈار نہیں ہے۔ اسرائیل میں ان کی مقبولیت 99% تک تھی۔ واحد صدر ہوں جس نے اپنی تنخواہ چھوڑی، یہ بہت بڑی رقم ہے۔ مزید کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائیں۔ پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا آپ نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچا لیا۔ عالمی معیشت پر منڈلاتے خطرات کے پیش نظر برطانیہ اور فرانس کا بڑا اقدام۔ آبِ ہرمز کو بچانے کے لیے دونوں ایٹمی طاقتیں میدان میں آ گئیں۔ برطانیہ کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر اور فرانس کے صدر ایمنول میکرون نے آبِ ہرمز کی کشیدہ صورتحال پر ایک انتہائی اہم مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اسے عالمی معیشت کی اہم شعار قرار دے دیا۔ دونوں عالمی رہنماؤں نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ آبِ ہرمز کے راستے تمام ممالک کے تجارتی جہازوں کی محفوظ اور بلا تعطل آمد رفت کی بحالی عالمی برادری کے تحفظ کے لیے اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ اس بڑی اسٹریٹجک پیش رفت میں سلطنت عمان نے بھی برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، جس کے تحت عمان کے خود مختار علاقائی پانیوں میں بین الاقوامی جہاز رانی کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ آپریشنل حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ بیان میں عزم کا اعادہ کیا گیا کہ علاقائی استحکام، ریاستوں کی خود مختاری کے احترام، عالمی سلامتی اور بین الاقوامی قانون کی بالادستی کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ فرانس نے آبِ ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے مائن ہنٹرز تعینات کر دیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں فرانسیسی صدر ایمنول میکرون نے کہا کہ فرانس کے مائن ہنٹرز شراکت داروں کے ساتھ مل کر آبِ ہرمز میں بحری آمدرفت کی مکمل بحالی اور جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عمانی حکام سے مشاورت کے بعد طیارہ بردار بحری جہاز چارلس ڈیگال کو بندرگاہ واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم بارودی سرنگوں سے نمٹنے کے فرانسیسی اثاثے اور ان کا حفاظتی دستہ علاقے میں تعینات اور کسی بھی کارروائی کے لیے تیار رہے گا۔ امریکی آزادی کی 250ویں سالگرہ پر بڑی پیش رفت۔ صدر ٹرمپ اور اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ میں جلد ملاقات کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک اہم بیان کے مطابق وزیراعظم نیتن یاہو نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ عالمی آزادی کا سب سے بڑا ضامن ہے اور اسرائیل دونوں ممالک کے درمیان قائم اسٹریٹجک قریبی تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس اعلیٰ سطح کے رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے امریکہ میں جلد ایک ہنگامی ملاقات کرنے پر مکمل اتفاق کیا۔ مزید برآں نیتن یاہو نے امریکہ کے تاریخی 250ویں یوم آزادی کے موقع پر صدر ٹرمپ اور امریکی عوام کو خصوصی مبارکباد بھی پیش کی۔